तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सूरह कौसर का ये एक वजीफा कर लें। जी हाँ, सिर्फ एक दिन का वजीफा। ऐसा लगेगा लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप इस एक वजीफे को कर लीजिए। अगर आपके बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना, नसीब बदल जाएगी। जो मेरे भाई बहन चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी फ़ौरन बदल जाए, गैब से उनकी मदद हो, गैब से उनको रिस्क मिले, अपनी ज़िंदगी के अंदर वो ऐसे कमालात, ऐसे करिश्मे देखना चाहते हैं, तो आप इस वजीफे को करें। आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी ये वजीफा कर लें, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि नमाज के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा करना है। मेरे वो तमाम बहन भाई जो इस वीडियो पर आए हैं, परेशान हाल हैं, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, कोई भी काम हो, या किसी को कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, तो मैं उन सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे वो तमाम दोस्त, मेरे वो तमाम प्यारे भाई, मेरी वो तमाम माएँ बहनें इस वीडियो को तवज्जो से गौर से पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और इस वजीफे को करने का तरीक़ा भी अच्छे से समझ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। यानी ये मसला फ़ौरन हल हो जाएगा, गैब से दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा, रिज़्क़ में कुशादगी होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, आपने सही समझा। आज इस खास वीडियो में मैं आपको सूरतुल कौसर का वो खास वजीफा बताने लगा हूँ। जी हाँ, सूरह कौसर का वो खास वजीफा आप लोगों ने अगर कर लिया तो आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफा मैं आपको बताने लगा हूँ वो कर लीजिए। इस वीडियो को देख लीजिए। जिंदगी में सिर्फ एक बार आपको इस अमल को, इस वजीफे को करना है। जी हाँ, ये नहीं कि आपको रोजाना ये वजीफा पढ़ना है, पूरी जिंदगी में ये वजीफा एक ही मर्तबा, एक ही दिन पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला एक बार पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात, तमाम मसाइल अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के फजल करम से हल हो जाएंगे, तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, तमाम मुसीबतें परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। यानी कितने भी पैसों की तंगी हो, अगर कोई फ़कीर भी इस वीडियो को देख रहा हो, दुनियावी फ़कीर मतलब यानी दुनियावी तौर पे जिसके पास मालो दौलत नहीं, पैसे नहीं, ज़रूरत का साजो सामान नहीं, मालो असबाब नहीं, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी न हो, अगर वो रात को ये वजीफा पढ़कर सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफा कर ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, आपकी जो परेशानियां हैं, मालो दौलत को लेकर, पैसों को लेकर, या फिर अगर आप सालों साल से बेरोजगार हैं, रिज्क की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको पूरे यकीन के साथ मुजर्रब वजीफा ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं, और पढ़ने का जो तरीक़ा है वो भी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीक़े से समझा दूंगा। आप ये अमल कर लें, आपके तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जो इस वजीफे को यकीन के साथ करेगा वो लखपति, करोड़पति बन जाएगा। ये इतना ताकतवर अमल है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा तो हर इंसान को एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे। अल्लाह चाहे तो जो चाहे वो हो सकता है, वो हर शय पर कादिर है।
اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے، محنت کریں گے، کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں پتی بن جائیں گے۔ اللہ جسے چاہے راتوں میں بنا دے، جسے چاہے مہینوں میں بنائے، جسے چاہے سالوں میں بنائے، جسے چاہے جتنا نوازے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس عمل کو کرنے سے اولاد بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ، فرما بردار ہوگی۔ میری ماؤں بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ اپنی زندگی میں جب آپ اس وظیفے کو کریں تو اس وظیفے کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کریں، یعنی کسی کو نہ بتائیں کہ آپ نے یہ عمل کیا یا آپ یہ عمل کر رہی ہیں یا آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ خاموشی سے چپ چاپ یہ عمل پڑھ کر دیکھ لینا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ بہت سارے میرے دوست، میرے بھائی، میری مائیں بہنیں اکثر اپنی پریشانیوں پر ناشکری کرتے ہیں۔ ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے مشکلات کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ مشکلات ہیں، ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں۔ جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جو بھی آپ کی مرادیں ہوں، ان حاجتوں کی نیت کر لینی ہے کہ آپ اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے، ان حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، فلاں مقصد کے پورا ہونے کے لیے، فلاں کام کے پورا ہونے کے لیے، مثال کے طور پہ قرضے کی ادائیگی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، روزی رزق میں برکت کے لیے، اچھے روزگار کے لیے، من چاہی پسند کی نوکری کے لیے، مال و دولت آنے کے لیے، آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں، جو کام ہو، اس کے لیے آپ اپنی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اس لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ابھی آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہوں گے اور آپ اس کے کمالات دیکھیں گے۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ دعائیں دیں گے مجھے۔ اگر پوری زندگی مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو ویڈیو دیکھ لیں اور یہ وظیفہ کر لیں، آپ کے تمام بند دروازے کھل جائیں گے۔ آپ اس وظیفے کو کس وقت کریں گے یہ سوال ہوتا ہے، تو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، آپ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، صبح بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تہجد کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، دن رات میں، صبح شام میں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، تنگی ہوگی، بندش ہوگی، بد نظر ہوگی یعنی بری نظر ہوگی، تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوگی۔ یہ اتنا مجرب، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے آپ کے تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس وقت آپ کریں تو پہلے نماز پڑھ لیں، فجر کے بعد کریں تو فجر کی نماز پڑھ لیں۔ نماز پنجگانہ فرض ہے، آپ کو 5 وقت کی نمازیں فرض ہے تو پڑھنی ہے۔ ظہر کے بعد اگر اس عمل کو کریں تو ظہر کی نماز میرے بھائی مسجد میں پڑھ لیں، میری مائیں بہنیں گھر پہ پڑھ لیں، یا میرے بھائی جہاں پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیں۔ اگر کسی وجہ سے جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں آپ نماز اکیلے پڑھتے ہیں تنہا میرے بھائی، تو وہ آپ کا ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ آپ کو جماعت سے پڑھنی ہے نماز۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ بھی پڑھ سکتے ہیں رات میں، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بہنیں بھی اسی طریقے سے یہ عمل کریں۔ آپ میرے بھائی نماز مسجد میں پڑھ کر آ کر گھر پہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جائے نماز پر بیٹھ کر کر لیں، بستر پاک ہے تو اس پہ بیٹھ کر کر لیں، صوفہ ہے، کاؤچ ہے یا چیئر ہے صاف ہے اس پہ بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، چارپائی ہے، تخت ہے، چوکی ہے، اس پر بیٹھ کر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، چٹائی پر بیٹھ کر یا مصلی یعنی جائے نماز پر بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا کہ کس حاجت کے لیے اور کن مقاصد کے لیے، یعنی کس کس مقصد کے لیے، کس کس کام کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلوں کہ اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ کوئی اور وظیفہ بھی کر رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں، جو وظیفہ آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے دن میں، رات میں، شام میں کسی وقت دوسرے وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے وظائف آپ نے کیے ہوئے ہیں یا آپ کر رہے ہیں، آپ یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی کہ آپ اس دن یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔
سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے، آپ کا اپنا گھر نہیں ہے تو آپ کو اپنا گھر چاہیے، آپ کو اپنی گاڑی چاہیے، ضرورت ہو یا آپ کی پسند ہو، آپ کی خواہش ہو، تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں۔ یعنی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ یعنی جب وظیفہ پڑھنے آپ بیٹھیں تو پاک صاف ہوں، باوضو ہوں۔ یعنی اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر وضو نہیں ہے تو آپ لوگ وضو کر لیں، پھر وظیفہ پڑھیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں آخری رکعت میں، یعنی قاعدہ اخیرہ میں، تو ہم آپ کو درود ابراہیمی بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ آپ کوئی مختصر درود شریف، کوئی چھوٹی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ 3 بار آپ کو سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ نے اب 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی آگے پیچھے کی اسکپ کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو وظیفہ سمجھ میں نہ آئے، اس لیے ساری باتوں کو دھیان سے سنیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارا حوصلہ بھی ضرور بڑھائیں۔ اس سے آپ کو کچھ نہیں جانے والا، یہ بالکل فری ہے، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اس سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے اس پیاری سی ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں اور ویڈیو کو کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیں۔ آپ کی ایک شیئر سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، تو کیوں نہیں شیئر کر رہے اتنی پیاری ویڈیو کو؟ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اور بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ، ساری باتوں کو دھیان سے سنیں، وظیفے کو دھیان سے سمجھ کے کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آپ کو وظیفہ کا طریقہ بتانے لگے ہیں، اس لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں، کیونکہ طریقہ ہی آپ ٹھیک طریقے سے نہیں جانیں گے تو وظیفہ صحیح طریقے سے کیسے کریں گے؟ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے، وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھیے۔ تو اسی لیے آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور یہ وظیفہ صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، وظیفہ کرنے کا طریقہ سمجھنا چاہتے ہیں،
تو अब आप 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोग खुद कमेंट्स करते हैं कि वजीफ़ा समझ में नहीं आ रहा, कितनी बार करना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है। एक दिन का ये अमल है, समझ लें, ये अमल एक ही दिन का है। किसी भी वक्त कर सकते हैं आप, ज़ोहर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, फजर के बाद भी कर सकते हैं, इशा के बाद भी कर सकते हैं। जगह की पाबंदी नहीं है, नमाज के बाद मस्जिद में कर लें, नमाज के बाद घर में पढ़ लें। अब वजीफ़ा समझ लें। एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया तो हमने आपको बताया आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। अपनी हाजतों की नियत ज़रूर कर लें वजीफ़ा करने बैठे तो, चाहे 1 हाजत हो या 10 हाजतें हों या सैकड़ों हज़ारों हाजतें हों। यकीन के साथ वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से सारी की सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। आपको कोई भी परेशानी है तो उन परेशानियों की भी नियत कर लें कि ये परेशानियां ख़त्म हो जाएं, ये मसला हल हो जाए, ये हाजतें पूरी हो जाएं। अब आपको जितने भी हाजतों की नियत करनी थी आपने कर ली। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, फिर आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा और सबसे पहले सूरह कौसर पढ़ लेनी है, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर सूरह कौसर पढ़ें। कुरान पाक में 30वें पारे में सूरह कौसर मौजूद है, हम आपको पढ़कर भी सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। एक बार सूरह कौसर पढ़ें, उसके बाद आपको 11 बार अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम इस तरह पढ़ना है। आपको पढ़ना है या गनिय्यु, जी हाँ, आपको 11 बार या गनिय्यु पढ़ना है। या गनिय्यु ये हो गया 1 बार, या गनिय्यु ये हो गया 2 बार, या गनिय्यु ये हो गया 3 बार, या गनिय्यु ये हो गया 4 बार, या गनिय्यु ये हो गया 5 बार, या गनिय्यु ये हो गया 6 बार, या गनिय्यु ये हो गया 7 बार, या गनिय्यु ये हो गया 8 बार, या गनिय्यु ये हो गया 9 बार, या गनिय्यु ये हो गया 10 बार, या गनिय्यु ये हो गया 11 बार। उसके बाद आपको फिर एक बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। जी हाँ, फिर एक बार सूरह कौसर पढ़ें। फिर सूरह कौसर पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम यूँ पढ़ें। आपको पढ़ना है 11 बार, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, ठीक है। या वहाबू ये हो गया 1 बार, या वहाबू ये हो गया 2 बार, या वहाबू ये हो गया 3 बार, या वहाबू ये हो गया 4 बार, या वहाबू ये हो गया 5 बार, या वहाबू ये हो गया 6 बार, या वहाबू ये हो गया 7 बार, या वहाबू ये हो गया 8 बार, या वहाबू ये हो गया 9 बार, या वहाबू ये हो गया 10 बार, या वहाबू ये हो गया 11 बार। या वहाबू 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अब उसके बाद तीसरी और आखिरी मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है, यानी फिर से आपको एक बार सूरह कौसर पढ़ना है। उसके बाद आपको 11 मरतबा या रहमानु पढ़ना है। जी हाँ, या रहमानु ये हो गया 1 बार, या रहमानु ये हो गया 2 बार, या रहमानु ये हो गया 3 बार, या रहमानु ये हो गया 4 बार, या रहमानु ये हो गया 5 बार, या रहमानु ये हो गया 6 बार, या रहमानु ये हो गया 7 बार, या रहमानु ये हो गया 8 बार, या रहमानु ये हो गया 9 बार, या रहमानु ये हो गया 10 बार, या रहमानु ये हो गया 11 बार। ठीक है, तो आपको 11 बार या रहमानु पढ़ना है। उसके
کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، شروع میں 3 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں گے۔ جو درود پاک آپ نے پڑھا تھا وہی آخر میں بھی پڑھیں گے۔ شروع میں 1 بار پڑھا ہو تو آخر میں بھی 1 بار پڑھیں گے۔ ہم نے آپ کو 3 بار پڑھنے کو کہا تو آپ بھی آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا۔ آپ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، نبی پاک کا واسطہ دے کر انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے روزی رزق میں برکتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی انیک و جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی انیک و جائز مرادوں کو پورا فرمائے، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کی انیک و جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کامنٹ باکس میں آمین ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔